دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بڑی مدت کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو رہا ہوں۔ میری اب یہ خواہش ہے کہ آپ بھی دعا فرمائیں، مجھے کوئی مستقل مزاجی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو بہرحال آج بات کرتے ہیں کہ نیکسٹ جو انٹرم گورنمنٹ ہے، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، وہ اس کے کیا خد و خال نمودار ہو رہے ہیں۔ ویسے تو آپ نے سوشل میڈیا پر ظاہر دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے سینئر جو صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، تو انہوں نے اپنی تو باقاعدہ فہرستیں جو ہیں وہ گنوائیں کہ یہ بھی ہے، یہ آگے ہے، یہ پیچھے ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی اس کے کوئی خد و خال ڈیفینیٹ انداز میں واضح نہیں ہے۔ ہاں، انڈیکیٹرز ہیں، فیلرز ہیں، اور وہ مختلف جو طبقے یا گروہ یا پولیٹیکل جو بھی ایک ویلنگ ڈیلنگ ہے، اس کا ایک ٹیکنیک ہے کہ وہ مخالف کا یا جو بھی انٹرسٹڈ اور پارٹیز ہیں جن کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے یا اسٹیک ہولڈر جن کو کہتے ہیں، کہ ان کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے اور بعض اوقات عوام کا مزاج یا اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے بعض میڈیا میں فیلرز چھوڑے جاتے ہیں تاکہ ان کی روشنی میں پھر الٹیمیٹلی کوئی ڈیسیژن لیا جائے۔ تو بہرحال آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ساگڈا جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں، تو ان کا تو باقاعدہ یہاں تک خبر آ گئی کہ وہ اس پر شاید اتفاق ہو گیا ہے، اگرچہ پیپلز پارٹی کے ذمہ داران نے پھر اس کی تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل بیس لیس معاملہ تھا۔ بہرحال کہیں نہ کہیں اس کے متعلق سنجیدگی سے سوچا گیا تھا، اور اب بھی شاید وہ سب سے سنجیدہ کنسیڈریشن ہے۔ اب ویسے تو یعنی فارملی سپیکنگ کس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ ٹیکنیکلی اور کانسٹیٹیوشنلی سپیکنگ تو دو بندے ہیں، ایک کا نام شہباز شریف ہے، وہ اپنے عہدے کے حساب سے وزیر اعظم ہونے کے ناطے ظاہر ہے وہ فیصلہ کرنے والے دو اشخاص جو ان میں شامل ہیں، اور دوسرا راجہ ریاض ہے جو اپوزیشن ہے۔ وہ جو برٹش پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے تو اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ ہز ایکسلنسیز یا ہز میجسٹیز موسٹ فیتھفل اپوزیشن، ہز میجسٹیز موسٹ لائل اپوزیشن۔ اس کا اصل میں مطلب تو یہ ہے کہ یعنی اگرچہ وہ حکومت کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن وہ جو اصل بیسک پرنسپلز یا بیسک سٹرکچر یا فریم ورک ہوتا ہے ریاست کا، یعنی آئین ہے، اس کے وہ اسی طرح پاسدار سمجھے جاتے ہیں، اس طرح اس سے لائل سمجھے جاتے ہیں جس طرح حکومت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے جو سینیریو ہے یا پاکستان کی جو بدقسمتی سے پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے، وہ اتنی چیکلڈ ہے، اور اس میں ایک خاص رنگ بڑا نمایاں ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہز میجسٹیز موسٹ لائل اپوزیشن، اس میں ہز میجسٹی جو ہے وہ کچھ ایسے کردار ہیں جنہوں نے کوئی میجسٹک کام تو نہیں کیا، لیکن بہرحال پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں خاصا فعال کردار ادا کیا ہے۔ اب کچھ آثار نمودار ہوئے ہیں، یا کم از کم وہ کچھ وعدے وعید ہیں یا ایسے انڈیکیٹرز ہیں کہ شاید وہ کچھ سمجھ گئے ہیں کہ ظاہر ہے ایک خرابی بعد از خرابی بسیار، یعنی خرابی کو اپنی آخری حدود تک اس سے بھی آگے لے جانے کے بعد وہ چلو سمجھ جائیں تو پھر بھی ان کی مہربانی ہے، ورنہ نہ سمجھیں تو ہم کیا کر لیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ راجہ صاحب جو ہیں، ظاہر ہے ویسے تو وہ گویا پی ٹی آئی کی کینڈیڈیچر تھی ان کی، اس کے وہ MNA بنے، اور پھر اپیولز ہوئیں، اور اب وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور اپوزیشن لیڈر اگین وہی کہ ہز میجسٹیز موسٹ لائل اپوزیشن، کہ وہ پاکستان کے تناظر میں ان طاقتور لوگوں کے موسٹ لائل ہیں، لیکن کیونکہ وہ بڑے سیزنڈ قسم کے سیاستدان ہیں، جو سیزنڈ سیاستدان ہوتے ہیں تو ان کی لائلٹی، اگرچہ وہ بڑے سادہ سے اور زبان و بیان میں کوئی بہت زیادہ تکلفات یا بہت زیادہ کوئی
مسجع اور مکفہ شاید باتیں نہیں کرتے، لیکن بہرحال جو خاردار سیاست ہے اس میں خاصا ان کا تجربہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکیومین ہے پاکستان کے سینیریو کے حوالے سے۔ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سینئر منسٹر سب سے بڑے صوبے پنجاب کے رہے ہیں اور ملٹیپل ٹائمز پارلیمنٹ میں پہنچتے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے گئے گزرے نہیں ہیں جتنے بعض امپریشن جنریٹ ہوتا ہے کہ وہ جو مزاحیہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ساڑھے پوسٹر پھاڑ کے وہ نس گئے جو یعنی بہت دلچسپ شخصیت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ اس طاقتور گروہ کے یا طاقتور جو طاقت کا منبع بھی ایک سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی راہ و رسم درست ہے، انہوں نے جہاں انہیں کھڑا کیا وہ وہیں کھڑا رہتے ہیں، تو اس حوالے سے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ کیونکہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں تو وہ اپنا حصہ بھی یقیناً بقدر جسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر نہ ملے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جو جیسے کہ خان صاحب کے دور میں انہیں پوچھا نہیں گیا اور پھر انہوں نے پوچھ لیا جی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ٹیکنیکلی تو یہ دو افراد ہیں، شہباز شریف بطور وزیر اعظم اور راجہ ریاض بطور اپوزیشن لیڈر، کے ان کے درمیان تین یعنی دونوں طرف سے تین نام آئیں گے۔ ان 6 ناموں پر اگر ان دونوں میں سے اتفاق ہو جائے، ان دونوں کا، ظاہر ہے یہ ایون ہے، آڈ نہیں ہے، تو سپلٹ اپینین نہیں ہو سکتی، دونوں کا اتفاق ضروری ہے۔ اگر ان 6 افراد میں سے ہو جائے تو پھر ظاہر ہے وہ وزیر اعظم بن جائے گا، اور اگر نہ ہو تو پھر الیکشن کمیشن بلکہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے جس میں ڈیزالوڈ اس وقت جو اسمبلی ہو چکی ہوگی، تو اس کے دونوں طرف سے یعنی اپوزیشن اور فارمر اپوزیشن اور فارمر گورنمنٹ جو تھی، گورنمنٹ کی جو پارلیمنٹ میں نمائندگی تھی، تو ان کی وہ کمیٹی بنے گی جو یہ ڈیسیژن لے گی، اور کمیٹی میں بھی ایکول نمبر ہوں گے دونوں طرف سے۔ ان میں بھی اتفاق نہ ہو تو ظاہر ہے پھر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ موجود ہیں، جیسا کہ انہوں نے پہلے پنجاب کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا فیصلہ کیا، اب بھی وہ کریں گے، لیکن اس کا امکان بڑا کم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بعض خرابی بسیار حافظ صاحب بالآخر متمکن ہوئے ہیں، اور جن کی تمکین کو وہ جو اپروٹ کرنے کی بڑی کوشش کی گئی، اور اس خواہش میں کئی لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے جل گئے اور اب وہ پچھتاتے پھرتے ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے یعنی یہ ایک مجبوری بن گئی ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی، اور جو سنجیدہ پولیٹیکل سمجھ لیں کہ ہائی اپس ہیں کہ پاکستان کیونکہ آلموسٹ آن دا ورج آف کولیپس فائنینشلی، یعنی ڈیفالٹ کے کم و بیش قریب تھا، بلکہ بہت سارے لوگ تو کہہ چکے تھے کہ ایون جو ایف بی آر کے سابق چیئرمین خان صاحب کی حکومت کے دوران تھے وہ بھی کہہ چکے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ بڑی مشکل سے اس نیا کو کنارے کے قریب لے کے آئے ہیں، تو اب جو سٹیک ہولڈرز ہیں یعنی خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ اور جو موجودہ یعنی پاورفل پولیٹیکل ایلیٹ آپ کہہ لیں، جن کا ڈیسیژن میکنگ میں بڑا ظاہر ہے حصہ ہے اور فیصلہ کن ہے، ان کو آپ اگر مزید نام لینا چاہیں تو میاں نواز شریف، شہباز شریف، زرداری صاحب، بلاول اور مولانا فضل الرحمان، ظاہر ہے یہ ایک میکرو لیول پر، میکرو پولیٹیکل لیول پر، اور اس سے ذرا لیسر لیول پر دیکھیں تو 2 اشخاص راجہ ریاض اور شہباز شریف۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اپنی وہ جو پچھلے 1.5 سال کی ایفرٹ ہے، اور بہت زیادہ ایفرٹ ہے، بڑی محنت کی گئی ہے، بڑی محنتیں کی گئی ہیں، بڑی یعنی گویا وہ صراط پر چلا گیا ہے کہ تلوار کی دھار پر چلا گیا ہے، بہت انرجی لگائی گئی ہے یہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے یا ڈوبنے سے بچانے کے لیے۔ اگرچہ دشمنوں نے جو وہ شوکت قادیانی کا بیٹا ہے اس کی سربراہی میں بڑی کوشش کی، اور اس کو آشیرواد دامندر میں سخن بندیال نامی ایک شخص کی بھی تھی، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود
پاکستان نے بہرحال فائنینشلی کم بیک کیا، سروائیو کیا اور ڈیفالٹ نہیں ہوا. اب بڑی حد تک یعنی آن دا ٹریک. ظاہر ہے یہ ایک جسٹ آن دا ٹریک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پروگرس کرنی شروع کر دی ہے. تو وہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہیں گے، اور ختم کیسے نہیں ہو سکتا؟ وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ جو اسٹیبلٹی ہے وہ انشور رہے، ایک کنٹینیوٹی رہے، خاص طور پر فائنینشیل معاملات میں، فائنینشیل پالیسیز میں، اکنامک پروگرامز کے حوالے سے، یا ڈیلنگ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر، ان کو میں کوئی انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ نہ آئے. اور وہ کیسے نہیں آ سکتا؟ وہ اس طرح نہیں آ سکتا کہ جو فائنانس منسٹر ہیں وزیر خزانہ یعنی اسحاق ڈار صاحب، وہ بیسٹ سوٹڈ ہیں اس کام کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی جو فی الحال ظاہر ہے ہم کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی ستاروں کی چالیں جانتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی پیرنی نام کی روحانی ہستی ہے جی، اور نہ ہی کوئی اندرونی ذرائع ہے. لیکن جو حالات ہیں، ہم تو ظاہر بین لوگ ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں. تو اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی قرہ جو ہے اسحاق ڈار کے حق میں ہی نکلے گا، اس لیے کہ اس کی صورت میں فائنینشیل سٹیبلٹی، اکنامک جو اورینٹیشن ہے وہ مستقل رہے گی. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اگر بالفرض اگر وہ وزیر اعظم نہیں بنتے تو گویا فائنانس منسٹر تو وہ بنیں گے ہی. تو میرا گمان یہی ہے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، اس لیے کہ وہ جو سٹیئرنگ ویل ہے وہ بنیادی طور پر پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. تو وہ ایک تو یہ سبب ہے جو فیصلہ کن ہے. دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے طاقتور جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس وقت فیصلہ کرنے میں، ان میں میاں صاحب فیصلہ کن ہیں، اور ان کو ظاہر ہے یہ شخصیت بہت قابل قبول ہے، بلکہ وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور شاید انہی کا ہی برین چائلڈ بھی ہو. اور دوسری طرف زرداری صاحب ہیں، وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی نان پولیٹیکل ایکٹر جو نان اینٹیٹی ہے پولیٹکس میں وہ آئے، اس لیے کہ یہ کوئی یعنی پاکستان جیسے ملک میں یہ اصل میں اب نارمیلٹی ہے. یہ کہ ٹیکر سیٹ اپ ہونا ہی نہیں چاہیے. جو قابل لحاظ جمہوری ملک ہیں، قابل ذکر جمہوری ملک ہیں، وہاں پر کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوتا. وہی پولیٹیکل کنٹینیوٹی رہتی ہے، جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کے ذریعے نگرانی الیکشن ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کوئی جیت جاتا ہے تو وہ آ جاتا ہے. اس سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو تسلسل بڑی حد تک یعنی آخری دن تک جاری رہتا ہے، اور پھر وہ جو موسیقی خیز ٹائپ کی انڈکشن ہوتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا پاکستان میں باہر سے منگوا کے یعنی جن کو پاسپورٹ بھی جن کے پاس نہیں تھا، جو پاکستان کے پریکٹیکلی سٹیزن نہیں تھے، ان کو بلا کے پرائم منسٹر ہاؤس کا ایڈریس لے کر شناختی کارڈ بنا کے اور پاسپورٹ بنا کے ان کو وزیر اعظم ملٹیپل ٹائمز بنایا گیا. تو ایسے لوگ جن کی جڑیں پاکستان میں نہیں ہیں، جن کی ایون ود ان اگر پاکستان ہے وہ ویسے ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن پولیٹیکلی وہ نان ایگزسٹنٹ ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ الٹیمیٹلی بہت زیادہ حد تک کمزور ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ حد تک کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا تو گویا تکا لگا ہے، تو 3-4 مہینے ہیں، اس میں کوئی ٹانکا شانکا بھی لگا لیں اور اس میں میکسیمم جو ہے اسکویز آؤٹ کر لیں، ذرا پنجابی زیادہ سے زیادہ چول آؤں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ سابقہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز نے ایسی کوششیں بڑی موسیقی خیز حد تک کی ہیں کہ ایسے پیکیجز منظور کروائے کہ ہمیں بھی بعد میں ملتے رہیں، اگرچہ وہ انڈو ہو گئے بڑی حد تک بعد میں. تو لہٰذا کیئر ٹیکر سیٹ اپ الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ایک معمولی سا کھلونا ہوتا ہے، تو وہ اس کو مشینیشنز کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ پاکستان کو اسٹیٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. واردات تو یہ ڈالے گی کہ پالیٹکس کو اور پولیٹیشنز کو اتنا بدنام کیا گیا مینجڈ میڈیا اور ظاہر ہے مینجڈ حکومت کے ذریعے کہ لوگوں کا بالکل اعتماد اٹھ جائے اور واردات کرنے میں آسانی رہے. یعنی اگر آپ نے کسی گھر پر ڈاکہ ڈالنا ہو تو پہلے اس کے مورال کو ڈاؤن کرتے ہیں
تو یہ ایک ون آف دا اسٹیپس ہے. تو اسی طرح پولیٹکس کو کیونکہ ڈاکے کا شکار کرنا تھا تو اس کو اتنا بدنام کیا گیا اور پھر یہی تجویز دلوائی گئی کہ کیئر ٹیکر ہونا چاہیے تو اس طرح پھر نیوٹرل ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال بات اس طرف چلے گی کہ ایک تو کنٹینیوٹی چاہیے، اور کیونکہ کیئر ٹیکر کی فی الحال پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن میں، موجودہ پرائم منسٹر کنٹینیو نہیں کر سکتا، تو لہٰذا کیئر ٹیکر بنیں گے تو ضرور، لیکن اس کا الٹرنیٹ یہ ہے پولیٹیکل کنٹینیوٹی اور اسٹیبلٹی کا کہ کوئی پولیٹیشین ہو، اور پولیٹیشین اگر آؤٹ گوئنگ رولنگ پارٹی کا اگر ہو یا ایک رولنگ اتحاد کا ہو تو وہ ایک حد تک سبسٹیچیوٹ ہے اس جو ایک نارمل ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کا. لہٰذا نہ تو پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک نارمز کی کوئی خلاف ورزی ہے کہ اگر اسحاق ڈار بنتا ہے، اور پولیٹیکل اور فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے اس کا رہنا اور بننا ضروری ہے. پھر زرداری صاحب جو ہے ان کے لیے یعنی اسحاق ڈار کوئی اتنا ناقابل قبول نہیں ہے. ظاہر ہے اپنی اہمیت جتانے کے لیے یہ تو پھر کاؤنٹر فیلرز ہوتے ہیں، جس طرح شہری صاحبہ اور کنڈی صاحب نے اس کو کاؤنٹر کیا اس بیان کو، لیکن الٹیمیٹلی زرداری صاحب کے لیے وہ کوئی پرسونا نان گریٹا نہیں ہے، وہ مان سکتے ہیں اور امید ہے کہ وہ مان جائیں گے. اس لیے کہ سیاستدان کا ہونا تو زرداری صاحب سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہاں اس میں صرف یہی ہے کہ یہ دوسری پارٹی کا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایسا بھی ٹائم تھا کہ زرداری صاحب کی حکومت تھی تو ان کی خواہش یہ تھی کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ نون لیگ والے ادھار ہمیں دے دیں فنانس منسٹر بنانے کے لیے. اور جب پہلے اتحادی حکومت دونوں لوگوں کی بنی اور پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کا اور پریزیڈنٹ زرداری وغیرہ، تو اس وقت یعنی یہی خواہش تھی، اور اس سیٹ اپ میں بھی یعنی اسی طرح کا پورٹ فولیو جو ہے ان کے گرفت میں تھا. تو لہٰذا زرداری صاحب کے لیے بھی کوئی بہت بڑا اریٹیٹ نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے تھوڑا بہت پولیٹیکل ڈیلنگ شیلنگ تو وہ تو پھر ضرورت ہے. لہٰذا وہ بھی کوئی ایسا ریزسٹنٹ نہیں ہے اس معاملے میں. اور مولانا صاحب سے بھی ظاہر ہے انہیں عزت و تکریم دینا ہی ضروری ہے، تو ان سے بھی بات ہوگی. انہیں بھی کوئی ایسا کوئی بہت زیادہ ان سے پرابلم نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بڑی حد تک اس فلسفے کے قریب ہوں گے ان کے سیاسی نظریات. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب بھی کوئی بہت یعنی اریٹیٹنگ نہیں ہے، انوائنگ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ہیڈ آن کولیشن لینے والے آدمی ہیں. وہ بھی یعنی درمیان میں ہی رہتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سارے کنسرنڈ کوارٹرز کے لیے نہ صرف کہ وہ قابل قبول ہیں بلکہ پریکٹیکیبل بھی وہی ہیں. اس لیے کہ موجودہ جو ایک بحران تھا جو پاکستان کی اکانومی کا فائنینشیل کرائسس جو تھا، اس سے بہرحال اسٹیر آؤٹ تو انہوں نے ہی کیا ہے. ان کی ٹانگیں کھینچنے والے بہت تھے جیسے اپنے مفتاح صاحب ہیں جی، لیکن قسمت نے یاوری کی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی پاکستان پر، تو بہرحال بہت ورسٹ حالات سے بالآخر نکلنے میں کامیاب ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نہ صرف یہ کہ قابل قبول ہوں گے، بیسٹ چوائس ہیں، اور وہ موسٹ پروبیبلی سینس وڈ پریویل. کئی ایسے لوگ ہوں گے دیکھیں جی یہ پارٹیزن ہے اور اس کو اپوزیشن قبول نہیں کرے گی. بھئی جہاں تک اپوزیشن سے اگر ان کی مراد شوکت خانم، شوکت قادیانی کا بیٹا ہے، تو وہ تو اپنی پرائم منسٹرشپ سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوگا، اور اس پر بھی مکمل راضی نہیں ہوگا جب تک کہ ملک سے باقی لوگوں کا کلا کمانا کر دیا جائے. تو ایسی کوشش کرنے کی ضرورت کیا ہے جو ان اچیویبل ہے. لہذا وہ تو ایک سمجھ لیں کہ ویسے بھی یعنی پاکستان دشمنی میں اپنے آخری حد تک گیا ہے، تو اس کی کیئر کرنی یا کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. پولیٹیکلی بھی ظاہر ہے اسے ڈسمینٹل کر دیا گیا، اور کچھ بندیال صاحب کے جانے کے بعد وہ بڑی حد تک بے یار و مددگار ہو جائے گا. تو بہرحال دیکھتے ہیں. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن 2 سال، جیسے راجہ صاحب نے بیان دیا پارلیمنٹ میں کہ اگر اسحاق ڈار وزیر اعظم بنے گا 2 سال الیکشن نہیں ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن بہرحال ہونے ہیں، اور بہت بھی لمبے گئے. تو ظاہر ہے یہ اپنا ٹینور ختم ہونے سے کچھ دن پہلے ڈیزالو کر رہے ہیں، تو ٹیکنیکلی بھی 90 days ہیں.
اس لیے کہ اگر وقت سے پہلے ڈیزالو کی جائے قومی اسمبلی تو 90 ڈیز ہیں، اگر وہ ایکسپائر ہو اس کی ٹرم اپنے آپ تو پھر 60 ڈیز ہیں. تو 90 ڈیز کا تو ویسے ہے، کوئی بہت بھی کسی نے کوشش کی تو 1 مہینہ 2 مہینہ اور لیٹ ہو سکتے ہیں، ورنہ میرا گمان ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن بہرحال موجودہ صورتحال میں میاں صاحب پر جو ہے قسمت جو ہے وہ مسکرا رہی ہے. تو بہت بات لمبی ہو گئی جناب، اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. خدا حافظ.